السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز ناظرین، حضرات و خواتین، سامعین و سامعات، اطلاعات ملتی ہیں کہ آج 2025 سپٹمبر کا مہینہ ہے اور ربیع الاول کی 13 تاریخ ہے 1440 آج تقریباً 9 بجے یا اس کے بعد سے چاند گرہن شروع ہو رہا ہے اور تقریباً 12 تک رہے گا۔ تو اسی مناسبت سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں اس تعلق سے رکھنا چاہتا ہوں۔ چاند اللہ کی عظیم نشانی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ اس کا تذکرہ فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ تو یہ چاند کیا ہے، کیا فائدے ہیں، اور یہ جب بھی سورج گرہن اور چاند گرہن ہوتا ہے تو ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے سورہ نوح کی وہ آیتیں پڑھتے ہیں جس میں اولو العزم پیغمبر، دنیا کے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کائنات میں غور کرنے کی تاکید فرمائی۔ کہا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا۔ اللہ نے کہا کیا تم دیکھتے نہیں، قوم نوح سے کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے آسمانوں کو تہ بتہ بنایا ہے، چاند میں روشنی دی اور سورج کو چراغ بنایا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں تربیت کے 2 طریقے اپناتا ہے، ایک ہوتا ہے ترغیب، دوسرا ہوتا ہے ترہیب۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں سورۃ الفاتحہ میں موجود ہیں۔ الرحمن الرحیم کہہ کر اللہ نے ترغیب دلائی، مالک یوم الدین کہہ کر بتایا کہ تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، اگر تم صحیح کام کرو گے تو اس کا انجام بھی ہے، اگر تم برے کام کرو گے تو اس کا انجام بھی تمہیں دیکھنا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جیسا کہ کہا کائنات میں نشانیاں بہت ہیں، اس میں غور کرنا۔ سورہ آل عمران کی آخری آیتوں میں بتایا گیا کہ ایک عقل مند مومن کیا کرتا ہے، کائنات میں غور کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح سویرے اٹھتے تو میمونہ گھر میں تھے، اس وقت ابن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی سب سے پہلے اٹھے مسواک کرے اور آپ نے سورہ آل عمران کی 10 آیتیں پڑھی، اس میں تعریف کی گئی مومنوں کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات للالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقینا عذاب النار۔ معزز ناظرین، حضرات و خواتین، یہ سورج اور چاند اللہ کی نعمتوں میں سے ہیں۔ فرمایا ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، یہ سورہ فصلت کی آیتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا اسی کی آیتوں میں سے ہیں، دن بھی ہے، رات بھی ہے، سورج بھی ہے، اور کیا ہے، چاند بھی ہے۔ یہ 4 نشانی اللہ نے بتائیں۔ کائنات کا نظام اور اس کی تدبیر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ توحید کی 3 قسمیں ہوتے ہیں۔ توحید کی 3 قسموں میں ایک ربوبیت بھی آتی ہے۔ توحید ربوبیت کی تعریف کرتے ہوئے اہل علم نے کہا اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں اکیلا جاننا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اور آپ دیکھیں گے جہاں توحید ربوبیت کا ذکر ہے تو اللہ کائنات کی تدبیر کا وہاں ذکر فرماتا ہے۔ اور خصوصاً آپ میرے اس درس میں اس چیز پر غور کریں، کائنات میں غور کرنا، سورج، چاند، ستارے، ان تمام کا ذکر جو ہوا ہے مکی صورتوں میں ہوا ہے۔ سب سے پہلے شاید جہاں ذکر ہوا ہے چاند کا، سورہ انعام آیت نمبر 77، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعوت کا تذکرہ فرمایا۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افلا، تو اپنی قوم کو کہا دیکھو سورج کو، چاند کو، ستارے کو، جب چاند غروب ہو گیا تو کہا یہ میرا رب نہیں ہے اور غروب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ یاسین ہم مردوں پر پڑھتے ہیں، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کیسی بات فرماتا ہے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ اللہ نے کہا کہ کائنات میں ہم نے سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، دن کو بنایا، رات کو بنایا۔ کوئی بھی چیز ایک دوسری جگہ نہیں آتی۔ کبھی آپ نہیں دیکھتے کہ سورج چاند کی جگہ آ گیا ہو، چاند سورج کر دیا ہو، بلکہ یہ سب اللہ کی اطاعت میں لگے ہیں۔ فرمایا کل فی فلک یسبحون۔ تیسرا مقام جہاں اللہ تعالیٰ نے چاند کا تذکرہ فرمایا ہے، کہا فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، سورۃ الانعام آیت نمبر 96۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 50-55 میں بھی وہی کہا
سورہ یونس میں کہا والقمر نورا وقدرہ منازل، اس کے منازل مقرر فرمائے، اور یہی وہ چاند ہے جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، اے میرے ابا جان میں نے 11 ستارے دیکھے اور سورج کو بھی اور چاند کو بھی جو ہے میں کیا کرتے ہیں، میں نے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ کہتے ہیں کہ سورج باپ ہے اور چاند جو ہے وہ ماں تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر میں کہا کہ وسخر الشمس والقمر، سورہ نحل آیت نمبر 113، سورہ انبیاء آیت نمبر 23، سورہ حج میں تو اللہ نے آیت نمبر 18 میں کہا الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر، کیا تم دیکھتے نہیں آسمان میں رہنے والی، زمین میں رہنے والی ساری مخلوق اللہ کے سامنے جھکی ہوئے سجدہ کر رہی ہے، سورج بھی سجدہ کرتا ہے، چاند بھی سجدہ کرتا ہے۔ سورج کے سجدہ کرنے کا ثبوت تو ہے، جیسا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ وہ عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے، جیسے ہی دوسرے دن طلوع ہونے کا حکم دیتا ہے تو مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مغرب سے طلوع ہونے کا حکم دے دے گا تو قیامت کے قریب میں وہ طلوع ہو جائے گا مغرب سے۔ سورہ فرقان کے آیت نمبر 60 پر 1 میں کہا قمرا منیرا، اور سورہ عنکبوت کے آیت نمبر 61 میں کہا اگر آپ ان سے پوچھیں گے کون سورج چاند کو پیدا کیا تو کہیں گے پیدا کرنے والا سورج چاند کو اللہ تعالیٰ ہے۔ سورہ لقمان میں بھی ذکر ہے، سورہ فاطر آیت نمبر 13 میں ہے، سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا والقمر قدرناہ منازل، اس کے لیے منزلیں بنائیں۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی 28 منزلیں ہیں، جیسا کہ ہم مکمل طور پر جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ زمر کی آیت نمبر 5 میں اس کا تذکرہ ہے۔ اسی طریقے سے سورہ فصلت آیت نمبر 30-7 میں اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، ہم کو سورج چاند کے سامنے سجدہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ سجدہ کرنا چاہیے سورج چاند کو پیدا کرنے والے رب کے سامنے۔ اور بلقیس کے بارے میں کہا ہدہد نے وجدتها وقومها يسجدون ایک پرندے کو معلوم ہوتا توحید شرک کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد کہا والشمس والقمر بحسبان، اللہ نے 3 جگہ چاند کی قسم بھی کہا کلا والقمر، اور ایک جگہ کہا والقمر اذا اتسق، اور ایک جگہ کہا والقمر اذا تلاہا، اور قیامت کے قریب میں اس کو جمع کر دیا جائے گا۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 9 اس میں کہا 9 میں وجمع الشمس والقمر۔ معزز حاضرین، حضرات و خواتین، سامعین و سامعات، پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے شمس کا ذکر پہلے ہے، قمر کا ذکر بعد میں ہے، سوائے سورہ نوح کے، وہاں نوح علیہ السلام نے چاند کا ذکر پہلے کر کے سورج کا ذکر بعد میں فرمایا ہے، اور چاند کی روشنی سورج سے ملی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ نے کہا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، چاند بھی اللہ کی مخلوق ہے لہٰذا اس کی قسم کھائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی ٹھنڈی بنائی، اس کے مدارک بنائے، پہلے یہ ہلال رہتا ہے، بعد میں قمر بنتا ہے، بعد میں بدر بنتا ہے، بعد میں قمر اور رجون ہو جاتا ہے، اور ہر ماہ کا چاند ماشاءاللہ امن و سلامتی کا پیغام لے کر طلوع ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ تو اس طریقے سے ہمیں بھی دعا پڑھنا چاہیے، لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب چاند کو دیکھتے تو ذرا ہٹ کر دعا پڑھتے تاکہ اس کی عبادت سے بچ جائیں۔ ماشاءاللہ یہ جو ہے چاند، اس سے ہماری ساری عبادتیں جڑی ہیں، چاہے رمضان ہو، ذی الحجہ ہو، ہماری تقویم کا آغاز بھی ختم اسی سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے فائدے بتاتے ہوئے کہا یسألونک عن الأہلہ، یہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہا قل ہی مواقیت للناس والحج، قرض ہو، عدت ہو، ہمارے رمضان کے روزے ہوں، حج ہو، پورے اسی سے مکمل جڑے ہوئے ہیں، اور چاند سے جڑا جو ہے ہمارا مہینہ 29 سے 30 کا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو سلب کر لیتے، جیسا کہ عہد رسالت میں ابراہیم علیہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر جو ہے سورج گرہن ہوا۔ آپ کی کیا کیفیت تھی سنیے، روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جمعہ کے بارے میں کہا کہ اللہ کے ذکر طرف لپک کر جاؤ، یہی الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ لپک کر جاؤ۔ چادر آپ کی تھی، گھسیٹتے ہوئے گئے، طویل نماز پڑھائی، 2 رکعت، 4 رکوع، معمول سجدے تھے، آپ نے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی الحمدللہ اس میں سے جو ہے شامل فرمایا۔ آپ نے
جو سورج گرہن کا خطبہ دیا اس میں جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں بتائیں۔ سورج گرہن کی نماز پڑھائی تو اس میں آپ آگے بڑھے پیچھے ہٹے، صحابہ نے غیر معمولی واقعہ دیکھا تو پوچھا تو فرمایا جنت کے خوشے میرے سامنے تھے اس لیے اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا، مجھے بلی کو پیاسا مارنے والی بنی اسرائیل کی عورت کا برا انجام بتایا گیا، اس کے وجہ سے پیچھے ہٹا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کے خطبے میں جن باتوں کی طرف اشارہ فرمایا، آپ نے غلط فہمی دور فرمائی۔ سورج اور چاند کے گرہن کا تعلق کسی کی موت و حیات سے نہیں ہے، یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہاں دیکھیے فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، جب تم ان کو دیکھو۔ رسول اللہ کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو اللہ کے نبی نے چاند کو بھی ملا کر ذکر کر کے بتا دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا کہ اگر سورج گرہن کی طرح چاند گرہن ہو تو بھی نماز پڑھنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فکبروا، اللہ اکبر کہو، وادعوا اللہ، اور کیا کہو؟ نماز پڑھو، وصلو، اور کیا کرو؟ نماز پڑھو اور صدقہ و خیرات کرو۔ اور آپ نے اس موقع پر بھی امت کو زنا سے منع فرمایا، اور آپ نے یہ بھی کہا واللہ لو تعلمون ما اعلم لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا، عذاب قبر کے بارے میں جتنے مجھے دکھایا گیا ہے اگر تم کو دکھا دیا گیا تم زیادہ روگے کم ہنسو گے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا تو آپ کم ہنستے تھے زیادہ روتے تھے، ہماری زندگی الٹی ہے، زیادہ ہنستے ہیں کم روتے ہیں، اور جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو تب بھی ہمارے دلوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا الا هل بلغت، سورج گرہن چاند گرہن جب بھی آتے ہیں تو ہمیں اپنے دلوں میں خوف پیدا کرنا چاہیے، شعور کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ چاند گرہن اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، یہ چاند گرہن یہ بتاتا ہے کہ ایک ساری کائنات اللہ کے تابع ہے، اور جو ہے ایسے وقت میں اللہ کی ذکر طرف لپکنا چاہیے۔ یہ چاند گرہن کا واقعہ بتاتا ہے کہ ساری کائنات اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ چاند گرہن کا یہ واقعہ ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ اللہ دکھاتا ہے دیکھو تمہیں دنیا میں رہتے ہوئے سورج اور چاند کی روشنی ہم گھسیٹ لیتے ہیں، ذرا قیامت کی اس آیت کو یاد کرو کہ جو ہے چاند کو بھی گرہن لگا دیا جائے گا۔ یہ کائنات کے نظام کے درہم برہم ہونے کی یہ سب علامتیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصیبت کے وقت کو بندے کی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 77 میں فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، ہم نے ان کو عذاب سے پکڑا مگر وہ نہ اپنے رب کے سامنے جھکے نہ گڑ گڑائے۔ کیا مطلب ہے؟ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہونا، ہمارے دل بھی جھکنا، ہمارے سائچیں جھکنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ جامعۃ کہہ کر اعلان فرمایا، عذاب قبر سے پناہ مانگنا چاہیے۔ ابن بطال رحمہ اللہ کہتے ہیں نبی کے زمانے میں سورج گرہن کا واقعہ تو پیش آیا مگر چاند گرہن کا واقعہ پیش نہیں آیا۔ جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ہمیں اس آیت کو مد نظر رکھنا چاہیے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ جب چاند گرہن سورج گرہن ہوتا ہے تو کچھ لوگ بولتے ہیں اللہ کا غصہ اور عذاب ہے، نہیں بولنا چاہیے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں الکسوف انذار من اللہ تعالی ولیس هو عذابا بل هو انذار، کہتے ہیں کہ سورج چاند گرہن کیا ہے؟ یہ اصل میں کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے الارم ہے، یہ عذاب نہیں ہے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے تو اس کے دو وجوہات بتائے گئے، تو اللہ ڈراتا ہے یخوف بہما عبادہ، دوسرا یہ کائنات کا ایک حادثہ ہے تو سائنسدان ایمان کے بغیر اس کو دیکھتے ہیں، مومن جب ایمان کے ساتھ دیکھتا ہے تو رب قدیر پر ایمان لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ کائنات میں سورج گرہن کے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو وقت ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔